from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. السلام علیکم خواتین و حضرات. پاکستان سے ابھی ایک خبر یہ سننے کو ملی جو بہت ہی شرمناک خبر ہے. بہت ہی کیا الفاظ میں آپ سے کہوں کہ مریم نواز اور ان کی ساتھی عائشہ رجب و فائزہ حمید کارنر میٹنگز کے لیے لاہور میں گشت کر رہی تھیں. کارکنان کے ساتھ کارنر میٹنگز کر رہی تھیں کہ بھئی 13 تاریخ کو جو جلسہ ہے اس میں آئیے. آپ ان کو دعوت دینے کے لیے گئی تھیں. وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے. ظاہر بات ہے مجمع ہوتا ہے, کارکنان ہوتے ہیں, وہ جمع ہو جاتے ہیں. اور ان کارکنان نے, وہ کارکنان تھے یا کون تھے اس بھیڑ میں, ان بدبختوں نے ان خواتین کے ساتھ بہت زیادتی کی. اور یہ نہیں کہ چند سیکنڈ میں کوئی ایسی بات ہوئی, ان کو ابیوز کیا بری طریقے سے, ان کی باڈی کو ابیوز کیا. ایک خاتون تو اس میں سے غالباً فائزہ حمید تھی, رونے لگی, باقاعدہ رونے لگی. پھر بھی وہ کارکنان جو تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر, مطلب یار کوئی دماغ, کوئی کردار, کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے یہ گندی قبیح حرکت اگر آپ کسی بھی خاتون کے ساتھ کریں, کسی بھی گیدرنگ میں کریں, تو یہ بہت ہی گھٹیا نیچ بات ہے. میں تو یہ حیران ہوں کہ دن کی روشنی میں آپ نے اپنی قائد کے ساتھ یہ حرکت کی, اور وہ سب لوگ وہاں موجود تھے. وہ کون, کیا یار وہ یہودی نے بھیجے تھے, وہ ایجنٹ ہنود نے بھیجے تھے؟ وہ ہمارے اپنے ہی لوگ تھے, ہمارے شہر کے لوگ تھے, اور انہوں نے یہ حرکت کی. اور چند سیکنڈ کی اگر بات ہوتی, کافی دیر تک مطلب ہے کہ یہ بےہودگی ہوتی رہی. جتنا بھی کنڈیم کیا جائے اس کو کم ہے, اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. دیکھیے ہم مریم سے سیاسی اختلافات رکھتے ہیں, کریں گے, لیکن جب ایسی بات آئے گی تو مریم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ وہ بھی قوم کی بیٹی ہے. اور یہ کون سا طریقہ کار ہے, اور یہ انہوں نے کیا ہے جو کہتے ہیں کہ کارکن ہیں اور چاہنے والے ہیں. یار یہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ تھوڑی تھے, یہ تو گھر ہی کے لوگ تھے نا. خواتین و حضرات, بڑی شرم کی بات ہے کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ اس ڈگر پہ چل نکلا ہے کہ جہاں تباہی کے مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا. کیوں یہ واقعہ کیوں ہوا؟ ذرا اب اس کی گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کوئی تربیت ہی نہیں اس معاشرے میں. حیوان پیدا ہو گئے, حیوان, جانور پیدا ہو گئے ہیں. وہ انسان نہیں, جانور ہیں, ریوڑ ہے, چلتا ہی چلا جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ارے اپنے مرد ہونے پہ اتنا ناز ہے نا, تو وہ ایک سینگ ہے امریکہ انگلش کی کہ بی اے مین ریسپیکٹ اے وومن. اگر آدمی ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے جب آدمی کسی عورت کی عزت کرتا ہے. عورت کبھی ماں ہے, کبھی بہن ہے, کبھی بیٹی ہے. کتنا اچھا لگتا ہے جب ایک میل فیمیل کی عزت کرتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی رشتہ نہ ہو, پھر بھی عزت کرتا ہے تو آدمی کو خود اچھا محسوس ہوتا ہے. یہ ایک ایسی بھیڑ تیار کی ہے. کیوں؟ ہم نے سیاسی ورکرز جو ہیں ان کی سیاسی تربیت تو کی نہیں ہے. اخلاقی, دیکھیں سب سے بڑا زوال ہوتا ہے اخلاقی زوال, اور ہمارے معاشرے میں اخلاقی زوال اس تیزی سے آیا ہے کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں اور کسی نے توجہ نہیں دی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ معاشرہ جہاں پہ آج میں سن رہا تھا کہ گلگت میں ایک ہینڈی کیپ بچی کے ساتھ وہ کرتے رہے زیادتی, اور پھر وہ جج نے وہاں پہ ان کو سزائے موت دی. بہت زبردست کام کیا اس جج نے. باقی آپ دیکھ لیجئے, ایک دفعہ ایک ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر نے ایک ہینڈی کیپ مریضہ کے ساتھ حرکت کی تھی. یار کیا کردار ہے, کیا لوگ ہیں آپ. 40 عورتوں کو قبرستان میں قبر سے نکال کے گورکن, یہ کیا میں آپ کو بتاؤں, یہ کام کرتا تھا. اس کی سزا کیوں ہوئی؟ کسی کو سزا ملی آج تک؟ مولوی مدرسے میں ایک بچے کے ساتھ 100 مرتبہ اس نے, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مدرسہ تھا, اس نے یہ زنا کیا اس بچے کے ساتھ. اس کی آنکھوں سے خون آ گیا. میں نے اس پہ ایک پروگرام کیا. اب آپ ذرا یہاں سے اندازہ لگائیے گا. میں نے اس پہ پروگرام کیا, الحمدللہ مجھے اچھے ریسپانس ملتا ہے میرے ویڈیوز کا, لیکن سب سے کم ریسپانس
اس ویڈیو پہ ملا تھا جہاں میں نے یہ کوشش کی تھی کہ میں لوگوں کو ذرا آواز دوں، پکاروں، اذان دوں کہ دیکھو سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. سب سے کم ریسپانس تھا. پیپل دے ڈونٹ بودر. کیا آپ کوئی اور دوسری بات کیجئے. خواتین و حضرات، بہت غلط ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں اور اس کا سلوشن سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ عدالتیں تیز تر کام کریں، قوانین سخت ہوں، اور جیسے دوسری قوموں نے قابو پایا ان مسائل پر ہم بھی ویسے قابو پا سکتے ہیں. کردار سازی پہ توجہ دیں. اچھا، کردار سازی میں کیا ہوتا ہے کہ کون کرتا ہے کردار سازی؟ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ چلتا رہتا ہے. اس میں آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ کا جرنلسٹ ہے، آپ کا پولیٹیشین ہے، جج ہے، جرنل ہیں، سارے ہر وہ آدمی جس کا کمیونیکیشن سے ذرا سا بھی تعلق ہے وہ کردار سازی کیا ہوتی ہے؟ کردار سازی اصل میں ذہن سازی ہی ایکچولی کردار سازی ہوتی ہے. کسی کے ذہن کو صحیح خطوط پہ سوچنے کی راہیں متعین کر کے اس کو اس پہ لے جانا، یہی کردار سازی ہوتی ہے. اگر اچھا ذہن ہوگا تو اچھا کردار ہوگا. ہم تو اپنے سیاسی ورکر کو کرپشن کی ٹریننگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قتل و غارت گری کرنے کی باتیں سکھاتے ہیں، مفاد پرستی سکھاتے ہیں، جیل سے اور ضمانت لینے کے گر بتاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتے. خواتین و حضرات، ایسا اچھا معاشرہ تھا. میں سوچتا ہوں ہو کیا گیا پاکستان میں. ٹی وی جو ہے وہ دن رات وہ چیزیں گندی دکھا رہا ہے، ان کو پروموٹ کر رہا ہے، باقاعدہ پروموٹ کرتا ہے، آپ کے ذہنوں میں جا کے گھات لگاتا ہے. تو پھر یہی کردار پیدا ہوں گے. کچھ واقعات ایسے ہیں جو میں نے ریسرچ کی تھی کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، میں بیان نہیں کر سکتا وہ کتنے گندے واقعات ہیں. لیکن آخری بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک ایسے میل ہیں، ایک ایسا مرد ہیں کہ گلی میں چلتی ہوئی جاتی ہوئی عورت، واک کرتی ہوئی عورت اگر اپنا آپ کو دیکھ کے راستہ بدل لے تو آپ اس گلی کے آوارہ کتے سے بھی بدتر ہیں. لفٹ اپ، اس پہ توجہ دیجئے. آئیے اس پیغام کو آگے بڑھائیے، اور ہر شخص کا فرض ہے یہ کہ وہ تھوڑا سا کردار ادا کرے. اگر یہ میری بات، میرے دل کی بات، آپ کی بھی دل کی بات ہے تو براہ مہربانی اس کو شیئر کیجئے. بہت شکریہ. خدا حافظ.